أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ میں جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 ہے، اللہ جل جلالہ منافقین اور یہود کی تین بری خصلتوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. ان کی تین بری خصلتوں میں پہلی بات اور پہلی خصلت یہ تھی الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. اگر وہ اشخاص منافق ہیں تو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، مگر یہ عہد پورا نہیں کرتے. میں نے جیسا عرض کیا کہ اس آیت میں منافقین اور یہود کی عہد شکنی وعدہ توڑنے کا ذکر ہے، تو پہلے نمبر پر منافقین کو ذکر کیا ہے کہ منافقین زبان سے اقرار کرتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن اس عہد کو جو ہے وہ عملی طور پر پورا نہیں کرتے. الذین ینقضون عہد اللہ، منافقین مراد ہو گئے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی عملی طور پر عہد کو توڑتے ہیں. اور اگر فاسقوں سے مراد یہودی ہیں تو وہ عہد کس طرح توڑتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ میں اگر ہم یہودی مراد لیں تو وہ عہد کس طرح توڑتے ہیں؟ وہ اس طرح توڑتے ہیں کہ ان سے تو پہلی کتابوں میں عہد لیا گیا تھا یہودیوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لائیں گے، یہ عہد لیا گیا تھا ان سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے، خاص طور پر نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر جو ہدایت نازل فرمائی ہے اسے چھپائیں گے نہیں بلکہ ظاہر کریں گے. مگر ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، یعنی یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا جو اللہ جل جلالہ نے ان سے لیا تھا. گویا یہ فاسقوں کی پہلی خصلت بیان فرمائی کہ وہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں. یہ ان کی بری خصلت کا جو ہے وہ ذکر ہے، جو کہ ان کے اندر پہلی بری خصلت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر فاسقون سے ہم مراد منافقین لیتے ہیں تو منافقین عہد کو توڑتے ہیں. وہ کس طرح توڑتے ہیں میں نے عرض کر دیا. اگر فاسقین سے مراد ہم یہودی لیتے ہیں تو وہ عہد توڑتے ہیں، کس طرح توڑتے ہیں وہ میں نے عرض کر دیا. بہرحال ان کی پہلی خصلت بری یہ ہے کہ وہ لوگ عہد کو توڑتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، پرومیسز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرتے، اور جو پرومیسز انہوں نے اللہ جل جلالہ سے کیے ہوتے ہیں اس پر وہ پورا نہیں اترتے. اچھا، اب یہاں عہد کو توڑنے والا
جو ایک اور گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ کیونکہ یہاں تمام عہد توڑنے سے مسلمان بھی یہاں اس عہد توڑنے کے اندر ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تیسرا گروہ کون سا ہے جو عہد توڑتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ معاند کافر ہیں، وہ سرکش کافر ہیں کہ وہ بھی عہد شکن ہیں اور عہد کو توڑتے ہیں۔ اچھا کافر کس طرح؟ کیونکہ ان لوگوں کے متعلق اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا سواء علیہم، سورت کے ابتدا میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو توڑ دیا جو ازل میں انہوں نے کیا تھا۔ اگر ہم یہاں عہد توڑنے والا تیسرا گروہ معاند کافر مراد لیتے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ جل جلالہ کے عہد کو توڑا تھا۔ تو انہوں نے کس طرح اللہ کے عہد کو توڑا تھا؟ وہ اس طرح توڑا تھا کہ انہوں نے جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ عالم الارواح اور عالم ازل میں جو عہد کیا تھا، اللہ جل جلالہ نے حدیث شریف میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کے تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، تمام انسانیت جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے ہیں۔ اس عہد کی پھر اللہ جل جلالہ نے جو عہد لیا تھا عالم ازل میں، اللہ جل جلالہ نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کی طرف بار بار رسول بھیجے ہیں، اللہ جل جلالہ نے کتابیں نازل کی ہیں، مگر انہوں نے اس عہد کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ یہاں عہد توڑنے والے کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ عہد کون سا تھا؟ وہی عہد، وہی وعدہ جو انہوں نے عالم ازل میں اللہ جل جلالہ سے کیا تھا، لہٰذا یہ بھی عہد توڑنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ یہ تیسرا گروہ۔ اب ایک عام مسلمان عہد کو کس طرح توڑتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ سے ہم عام مراد کو عام مومن کس طرح لیتے ہیں؟ وہ اس طرح، ایک عام مومن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا عہد کرتا ہے۔ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، تو ان کے احکام کو تسلیم کرنا وہ اس بندے پر لازم ہو جاتا ہے۔ ان کے احکام کو تسلیم کرنا اور ان پر کاربند ہونے کا ایک قسم کا عہد کر لیتا ہے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس بات کو تسلیم کر لیا تو اس نے ان تمام احکام پر کاربند ہونے کا وعدہ کر لیا، مگر جب کام خلاف چلتا ہے، جب اللہ کے خلاف چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف چلتا ہے، تو گویا وہ بھی عہد شکنی کرتا ہے، وہ بھی وعدہ کو توڑنے والا ہوتا ہے، اور ایسا شخص بھی منافق میں لکھا جائے گا۔ جیسا کہ کل ہم نے منافقین کو دو معنی پڑھے تھے، ایک مومن اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے اور ایک کافر اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، کل اس کی وضاحت کی تھی۔ اور عہد کی خلاف ورزی کرنا منافق کی واضح نشانیوں میں سے ہے۔ میرے سامعین محترم، آپ کو سمجھ آ چکی ہے، ہم نے اس آیت کریمہ کے اندر الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ جل جلالہ کا عہد توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کو پختہ کر کے بعد۔ اب عہد توڑنے والے کون سے لوگ ہیں؟ تو ہم نے عہد کرنے والے لوگوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا کہ وہ چاروں ہی اس عہد کو توڑنے والے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مفسرین نے چاروں کو جو ہے وہ عہد توڑنے والا شمار کیا ہے۔ سب سے پہلا منافق، وہ عہد توڑتا ہے، اس کا عہد توڑنا کیسا ہے؟ اللہ پر ایمان لایا ہے، کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا ہوں، پیغمبر کی رسالت کو مانتا ہوں، عملی طور پر انکار کرتا ہے، عہد شکن ہوا، وعدہ توڑنے والا ہوا۔ دوسرے نمبر پر یہودی مراد ہے، الذین، عہد توڑنے سے، عہد توڑنے والے لوگوں میں سے یہودی مراد ہیں۔ تو وہ کس طرح عہد توڑتے ہیں؟ اس طرح عہد توڑتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے لائے ہوئے پیغمبروں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، کتابوں پر ایمان لائیں گے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور ہدایت کو نہیں چھپائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ہدایت کو چھپا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، تو وہ بھی عہد توڑنے والے ہو گئے۔
तीसरा ग्रोह, इससे काफिर मुराद है। काफिर ने किस तरह आहद किया था? आलमुल अज़ल में काफिर ने आहद किया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, आप ही हमारे रब हैं, हम आपको ही रब मानेंगे। जब दुनिया में आए तो उस आहद को भूल गए, वो आहद तोड़ दिया। चौथे नंबर पर आहद तोड़ने वाला एक आम मोमिन, जब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, तो गोया वो इनके तमाम अहकामात को तस्लीम करने पर कारबंद होता है, उनको पूरा करने का आहद करता है। मगर जब वो इन अहकामात के खिलाफ चलता है तो गोया वो भी आहद शकनी करता है। क्या करता है? वो भी आहद शकनी करता है। तो ये चार ग्रोह, चार जमातें, चार किस्म के लोग जो आहद तोड़ने वाले हैं। बहरहाल सबसे बुरी खसलत ये है, मुनाफिक, अगर आहद तोड़ने वाले से हम मुनाफिक मुराद लेते हैं तो मुनाफिकों की बुरी खसलत ये है कि वो आहद तोड़ते हैं। माँ उस चीज को अमर अल्लाहु हुक्म किया जिसका अल्लाह ने बिही अय्यूसला, उस चीज को तोड़ते हैं जिस चीज का हुक्म किया, बिही हुक्म किया अल्लाह ने, अन इस बात का, यूसला कि उसको आप क्या करो, जोड़ो। मफहूम ये हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया है तो ये फासिक लोग उसी चीज को तोड़ते हैं, यानी क़ता रहमी करते हैं। क्या करते हैं? क़ता रहमी करते हैं। अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया, ये लोग क्या करते हैं? उसको क़ता करते हैं, सिला रहमी को खत्म करते हैं। अल्लाह ताला ने क़राबतदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया है, मगर ये उसके बरखिलाफ क़ता रहमी के मुर्तकिब होते हैं। जैसे कि काफिरों के मुताल्लिक फरमाया कि वो क़ता रहमी करते हैं, और किसी मोमिन के बारे में न तो आहद व पैमान का ख्याल रखते हैं, न क़राबतदारी को खातिर मिलाते हैं, बल्कि उन्हें हर तरह से ईज़ा पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? क़ता रहमी करते हैं। और क़ता रहमी करना, चाहे वो काफिर करे, चाहे वो मुनाफिक करे, चाहे वो फासिक करे, और चाहे वो कोई मोमिन बंदा ही क्यों न करे, एक बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत मुतहरा में। हदीस शरीफ में आता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 855, मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा 315 पर ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स जोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला कहता है मैं भी उसको जोड़ूंगा, और जो क़ता करता है मैं भी उसको काट दूंगा। हदीस मुबारक है कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा जोड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसको जोड़ेगा, और जो बंदा क़ता करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु भी उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और कुरान मजीद में और अहादीस मुबारक में सिला रहमी की बहुत ताकीद आई है, बहुत ज्यादा ताकीद आई है। एक ताकीद ये है कि ये सिला रहमी अर्रहम से निकला है। सिला रहमी कहाँ से निकला है? अर्रहम से निकला है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने आप को रहमान फरमाया है, तो गोया के ये रहम रहमान से निकला है, और रहमान का माना है बेहद मेहरबान। लिहाजा हर इंसान को अपने रिश्तेदारों के साथ निहायत मेहरबानी से पेश आना चाहिए, क्योंकि सिला रहमी रहमान से निकला है, और अल्लाह जल्ल जलालुहु रहमान है। रहमान का माना है बेहद मेहरबान, बेहद रहम करने वाला। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ इंतहाई मेहरबानी से पेश आए। सूरत निसा की पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, यानी अल्लाह ताला से डरो और क़राबतदारी का ख्याल रखो, और क़राबतदारी का ख्याल रखो। तसाअलून बिही वल अरहाम, और सिला रहमी का ख्याल रखो। सिला रहमी बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह जल्ल जलालुहु को बहुत पसंद है। इस सिला रहमी के अंदर इंसान के तमाम हुकूक आ जाते हैं। कौन से हुकूक? इंसानों के वो तमाम हुकूक जिनकी अदायगी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। जैसा कि फरमाया है, आति कुल्ल दी हक़्क़िन हक़्क़हु, कि हर हकदार का हक अदा करो। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कुल्ल दी हक़्क़िन हक़्क़हु, कि हर हकदार का हक अदा करो, और हर हकदार का हक सिला रहमी से ही अदा होगा। जब इंसान सिला रहमी करेगा तो इसके अंदर तमाम वो हुकूक आ जाएंगे
جن حقوق کی ادائیگی کا حکم اللہ جل جلالہ نے دیا ہے۔ بہرحال یہ دوسری بری خصلت ہو گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، یقطعون کاٹتے ہیں، ما اس چیز کو امر اللہ بھی حکم کیا ہے اللہ جل جلالہ نے جس کے ساتھ ان یوصل کہ آپ اس کو جوڑو۔ بری خصلت یہ ہو گئی کہ یہ اس کو توڑتے ہیں۔ تیسری بری خصلت کون سی ہے؟ منافقین کی یا فاسقین کی یا یہود کی یا کفار کی تیسری بری خصلت یہ بیان فرمائی ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور کافر لوگوں کو ایمان سے متنفر بناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور کافروں کو ایمان لانے سے متنفر بناتے ہیں کہ آپ ایمان مت لاؤ، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ اس لیے یہ یہود اعتراض کرتے تھے، اور آپ یہاں جو بھی لوگ مراد میں کافر مراد میں، تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اور حقیقت چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی۔ وہ یہی پروپیگنڈا کرتے تھے جس کی بدولت وہ لوگوں کو ایمان سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اس پروپیگنڈے کا مطلب کیا تھا؟ وہ لوگوں کو ایمان سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور اسی کو قرآن مجید میں جو ہے وہ فساد فی الارض تعبیر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو ایمان سے دور کرنا، لوگوں کو اللہ جل جلالہ کی وحدانیت سے روکنا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے سے روکنا، اسی کو جو ہے وہ فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 میں فرماتے ہیں کہ کفر، شرک اور شرائع کو خراب کرنا، سوچ کیجئے معزز سامعین، کفر، شرک اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو خراب کرنا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا، یہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت سے ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان کی جو اصلاح ہے وہ اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کفر اور شرک اور گناہ کی وجہ سے اس اصلاح میں کیا آتا ہے؟ بگاڑ آتا ہے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اس زمین کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو ہے وہ درستگی آئے گی، اس کے اندر اصلاح آئے گی۔ اور جب انسان کفر اور شرک اور گناہوں پر امنڈ آئیں، گناہ کرنا شروع کر دیں، تو وہ اسی اصلاح میں، اسی جو ہے وہ درستگی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام قسم کی قبیح رسومات بھی فساد فی الارض کے قبیل میں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بری رسمیں ہیں، شریعت کے خلاف جو رسمیں ہیں، وہ تمام ہی فساد فی الارض کے قبیلے سے ہے۔ چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے وہ ناچ گانا ہو، چاہے وہ عریانی اور فحاشی ہو، یہ سب قبیح رسوم ہیں۔ چاہے وہ قبر پرستی کو رواج دینا ہو، یہ تمام فساد فی الارض میں جو ہے وہ داخل ہیں۔ یہ تمام فساد فی الارض میں داخل ہیں۔ الغرض، عہد شکنی، قطع رحمی، فساد فی الارض، یہ تینوں بری خصلتیں جو فاسقوں یا منافقوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ جل جلالہ نے ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام تینوں بری خصلتیں فاسقوں اور منافقوں میں پائی جاتی ہیں، جن سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور وہ تینوں بری خصلتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بری خصلت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ عہد شکنی کرتے ہیں، ینقضون عہد اللہ۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ صلہ رحمی کو توڑتے ہیں۔ اور تیسری بری خصلت یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ ان فاسقوں کی تینوں علامتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، ناکام و نامراد ہونے والے ہیں، اور یہ اپنی بری خصلتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ فساد فی الارض کی بدولت دنیا میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اولئک هم الخاسرون، یہ تاوان اٹھانے والے ہیں، یہ ناکامی پانے والے ہیں۔ ناکامی سے کون سی ناکامی مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ناکامی سے دنیا کی ناکامی بھی مراد ہے۔ دنیا کی ناکامی کس طرح مراد ہے؟ کیونکہ فساد فی الارض، جب زمین میں فساد پھیلایا جائے گا تو امن اور سکون کہاں سے ہوگا؟ جب امن اور سکون نہیں ہوگا
تو یہ دنیا کی ناکامی ہے، یہ دنیا کی نامرادی ہے۔ لہذا یہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خسرت الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کی ناکامی ہے اور یہی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، ناکام و نامراد ہیں، اپنی بری خصلتوں کی وجہ سے دنیا میں ناکام رہیں گے۔ دنیا میں کیوں ناکام ہوں گے؟ اس لیے ناکام ہوں گے کہ فساد فی الارض کی بدولت دنیا میں امن اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا رہیں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ کیوں ناکام ہوں گے؟ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی ناکامی ہے اور یہی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس آخری جملے کی تفسیر کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں، سورۃ البقرہ کی ابتدا اور آغاز میں اللہ جل جلالہ نے متقین اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اور اس مقام پر آیت نمبر 27 میں اللہ جل جلالہ نے فاسقین کے متعلق فرما دیا اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ناکام ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ ناکام ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو مخاطب فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ جل جلالہ اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کر کے انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، یہ انعام پانے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تمہارا انکار کرنا، اللہ کی ذات سے انکار کرنا، یہ جہالت کی وجہ سے ہے، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہے، ورنہ اس کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ کے وجود کا انکار کرنے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم جو انکار کرتے ہو محض جہالت کی وجہ سے کرتے ہو۔ اگر جہالت بھی تمہارے اندر نہیں ہے، علم بھی موجود ہے، پھر بھی انکار کرتے تھے، پھر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دلیل کے متعلق اللہ جل جلالہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے یعنی شرک کرتا ہے، اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس کے شریک ٹھہرانے پر اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ اس بات کا حساب اللہ جل جلالہ اس بندے کے ساتھ کریں گے۔ اور اسی آیت میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ کیف تکفرون، تم کس طرح رب کا انکار کرتے ہو، حالانکہ انکار پر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تمہارے پاس کفر کرنے کی کون سی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کفر کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اچھا، تکفرون باللہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کا انکار کرتے ہو، آیت میں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تکفرون باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس جملے میں نہ صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کا بیان ہے، بلکہ اس جملے میں کیف تکفرون باللہ میں ایمان لانے کی دوسری چیزیں بھی شامل ہیں۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نمبر 1، اس کے کلام کا کیسے انکار کرتے ہو؟ نمبر 2، قرآن کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیوں نہیں مانتے؟ نمبر 3، اور معاد پر یعنی قیامت کے دن پر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ گویا کیف تکفرون باللہ میں وہ تمام چیزیں آ گئی جن کا کفار انکار کرتے تھے، وہ تمام کیف تکفرون باللہ میں آ گیا، کیونکہ کفار اللہ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کے کلام قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے تھے، قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا اس جملے کے اندر کیف تکفرون باللہ وہ تمام چیزیں آ گئی جن کا کفار انکار کرتے تھے۔
مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، یہ بات تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 نمبر صفحے میں، کہ کیف تکفرون باللہ کا تعلق گزشتہ آیت رکوع کے شروع میں جو ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کے ساتھ ہے۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ کا تعلق اس رکوع کی جو ابتدائی آیت ہے، یا ایھا الناس ربکم الذی خلقکم کے ساتھ ہے۔ کس طرح ہے تو تعلق کیسا ہے کہ وہاں پر بھی بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے رکوع کے شروع میں بھی کیا فرمایا تھا؟ بعض انعامات کا ذکر فرمایا تھا کہ اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر آسمان سے بھی پانی نازل کر کے زمین کو سیراب کیا اور تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں کیا کیا تھا؟ انعامات کا ذکر کیا تھا، اور اس مقام پر موت و حیات اور زمین سے پیدا ہونے والے نعمتوں کا ذکر کر کے ایک دوسرے انداز سے بیان ہو رہا ہے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو۔ سورۃ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے، اس کی جو ابتدائی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے انعامات کا تذکرہ کیا تھا، اور اس آیت میں بھی انعامات کا ذکر ہے۔ تو ان تمام انعامات کے ہوتے ہوئے تم اللہ جل جلالہ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے اس کی معرفت کا اقرار کرنا، اس کے تو لاکھوں کروڑوں اور عقلی نقلی دلائل موجود ہیں، پھر تم کس طرح اللہ جل جلالہ کی وحدانیت سے کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا ان تمام دلائل کے باوجود کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ اچھا آگے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ نعمت کا ذکر اس آیت میں ہے، وہ نعمت کون سی؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ تمہیں جان بخش دی، تمہارے اوپر انعام کیا۔ رکوع کی ابتدا میں انعامات کا ذکر تھا، اس آیت میں بھی انعام کا ذکر ہے کہ تم کو اللہ نے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، تمہیں زندگی بخشی۔ تم تو کوئی چیز بھی نہیں تھے، تمہارا تو نام و نشان بھی دنیا میں نہیں تھا، اللہ جل جلالہ نے تم کیا کر دیا؟ زندگی دی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی۔ مطلب یہ کہ تم اپنے باپوں کی پشتوں میں بالکل بے جان چیز تھے، پھر اس نے تمہیں ماؤں کے رحموں میں قطرہ آب یا نطفے کی شکل میں منتقل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، تمہیں وجود جیسی نعمت عطا کی، گویا تمہیں نیستی سے ہستی میں تبدیل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم پر موت طاری کر دے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا۔ دیکھو یہ سب تصرف خدا تعالیٰ کا ہے جو پیدا کرتا ہے، موت بھی وہی طاری کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی متصرف نہیں، نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے نہ کوئی کچھ چھین سکتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا تصرف اللہ کے پاس ہے تو پھر تم کیوں اللہ جل جلالہ سے کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو۔ آگے آیت کے آخر میں فرمایا اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم نے۔ جس رب کا تم انکار کرتے ہو، جس رب سے تم کفر کرتے ہو، جس رب کو تم واحد نہیں مانتے، اس رب نے تم کو کیا کر دیا؟ تم مردہ تھے، تم کو زندہ کر دیا۔ باپ کی پشت میں آپ بے جان چیز تھے، ماں کے رحم میں منتقل کیا، دنیا میں زندگی دی، پھر دوبارہ وقت آئے گا کہ تم کو مار دے گا، پھر تم کو دوبارہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ زندہ کر دے گا۔ پھر ان سب نعمتوں کے باوجود تم اللہ کا انکار اگر کرتے ہو تو یاد رکھو ثم الیہ ترجعون، تم کو اسی اللہ جل جلالہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو وجود کی نعمت دی، تمہاری پرورش کی، تمہاری ضروریات اور آسائش کے تمام سامان مہیا کیے، تمہارے جسم میں ہدایت کی مشینری نصب کی، علم حاصل کرنے کے لیے حواس ظاہرہ باطنہ سے نوازا، اور غور و فکر کے ذرائع بخشے، قوت حافظہ دی، جوڑ توڑ کرنے کی طاقت بخشی۔ اس کے علاوہ بہت بڑی مہربانی یہ فرمائی کہ رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے باوجود تم کیا کرتے تھے؟ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، تو تم سے اسی بات کا پوچھا جائے گا، تم سے اسی کے متعلق سوال ہوگا، کیونکہ ثم الیہ ترجعون،
تم نے اسی اللہ جل جلالہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں اس کو لوٹائیں گے، پھر اسی میں اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں اس انسان کو دوبارہ لوٹائیں گے، پھر اسی مٹی سے زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت کا یہ مطلب ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔